بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شعیب علی بزنس انالسٹ اور میں ہوں شعیب علی۔ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ مہنگائی والا ملک ہے وہ زمبابوے ہے۔ زمبابوے میں اس وقت مہنگائی کی شرح 98.5% ہے، جو کہ سب سے زیادہ ہے۔ یعنی زمبابوے اس وقت سب سے زیادہ مہنگا ملک ہے، جہاں پر انتہائی زیادہ مہنگائی ہے، جس کی شرح 98.5% ہے۔ اب آتے ہیں لو مہنگائی ملک پہ، جہاں پر مہنگائی سب سے کم ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے چائنا۔ چائنا میں اس وقت جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ہے 2.1%، یعنی 2.1%، جہاں پہ مہنگائی بہت کم ہے، مطلب یہ کم سطح ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان پہ، تو پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ہے 24.5%، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اگر اس کا موازنہ ہم سال 2021 کے ساتھ کریں تو سال 2021 میں پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 9.5% تھی، اور اب 2022 میں یعنی دسمبر 2022 تک مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 24.5% تک پہنچ چکی ہے۔ اب اس میں جو ایک سال میں ہمارے ملک میں مہنگائی میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 15% ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اگر اس طرح ہر سال مہنگائی میں اس طرح اضافہ ہوتا رہا تو آج جس مقام پہ زمبابوے کھڑا ہے، جہاں پر مہنگائی 98.5% ہے، تو اللہ نہ کرے وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ زمبابوے کی جگہ پھر پاکستان کو وہاں پائیں گے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک ہے اور ایک خطرناک حد بھی ہے، کیونکہ دنیا میں اور جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پر جو مہنگائی بڑھتی ہے، یعنی مہنگائی کا جو شرح ہوتا ہے، جو پرسنٹیج ہوتی ہے، وہ یا تو 1% ہوتی ہے یا 2% ہوتی ہے یا اشاریوں میں ہوتی ہے، مطلب 0.5 0.8 یا 1 یا 2، اور یہاں پر ہمارے ملک میں ایک سال میں 15% بڑھنا انتہائی خطرناک ہے، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ سب نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ سرکاری آٹا تقسیم ہو رہا تھا، لوگوں کی بھگدڑ مچ گئی، جس میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ یعنی لوگ اس حد تک آ چکے ہیں کہ اپنے بچوں کی پیٹ پالنے کے لیے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ تو حالات اگر اس طرح مزید چلے اور مہنگائی کم کرنے کے لیے ہم نے اقدامات نہیں کی تو اس کے سنگین نتائج ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ اس کے نتائج میں سے کرائمز میں اضافہ ہوگا، ڈکیتیوں میں اضافہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو اس پہ سوچنا چاہیے اور ان چیزوں سے نکلنا چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں روز بروز وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں پہ بلیم لگاتی ہے، الزام لگاتی ہے کہ یہ ان کا کام ہے، اور صوبائی حکومت وفاق پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ ان کا کام ہے۔ تو ان باتوں سے ہمیں نکلنا چاہیے کیونکہ ہم نے ووٹ جو ہے نا وہ ایم این اے کو بھی دیے ہے اور ایم پی اے کو بھی دیے ہے، ہم نے دونوں کو منتخب کیے، دونوں کو اسمبلیوں میں پہنچایا ہے۔ اس لیے نہیں پہنچایا ہے کہ آپ ہمیں لیکچر دیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ وفاق کا کام ہے، یہ صوبے کا کام ہے۔ ہمیں پریکٹیکل رزلٹ چاہیے، چاہے وفاق کرتی ہے چاہے صوبے کرتے ہیں۔ ہمیں نہ عمران خان سے کوئی لینا دینا ہے، نہ نواز شریف سے کوئی لینا دینا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان سے کوئی۔ ہمیں مہنگائی کم کر کے دو، عوام کو ریلیف دو۔ خدارا عوام جو ہے نا وہ مہنگائی کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، اب ان کی برداشت ختم ہو چکی ہے۔ اگر اس طرح مزید آپ نے یہ حالات اس طرح کریٹ کی یا اگر اس طرح حالات چلے تو اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ شکریہ۔